السلام علیکم ایٹ کلاس۔ آج ہم تاریخ کے سیکنڈ چیپٹر کے 6 لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، اور 6 لانگ کوسچن ہے ایک معاشرتی مصلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا کردار بیان کریں۔ پیج نمبر 17 پر اس کا آنسر ہے۔ معاشرتی مصلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا کردار، مصلح جو ہے یہ اصلاح کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا۔ سر سید احمد خان نے بحیثیت ایک معاشرتی مصلح قابل قدر اقدام اٹھائے۔ بحیثیت کا مطلب ہے اعتبار کے لحاظ سے جس پر یقین کیا جائے، اور قابل قدر جو ہے قابل تعریف ہوتا ہے، قابل عزت ہو جو، اور اقدام کا مطلب ہے کئی، زیادہ، کئی، کافی یا کئی۔ تو سر سید احمد خان نے ایک معاشرے کی اصلاح کرنے کی حیثیت سے بہت زیادہ جو تعریف کے قابل تھے اقدامات اٹھائے۔ آپ نے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ سر سید نے معاشرتی اصلاح کے لیے یورپین تہذیب کو اپنانے پر زور دیا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح، وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم یورپین تہذیب کو اپنا لیں۔ یورپین تہذیب کیا ہے؟ انگریزوں کے طور طریقے جو ہیں، اگر انہیں ہم اپنا لیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب انگریز مسلمانوں کو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کراہت آتی ہے، مطلب بیزاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کھانا چھری کانٹے سے کھانا چاہیے۔ سر سید نے مسلمانوں میں قومی ہمدردی اور قومی خیرخواہی کے جذبے پیدا کیے۔ قومی ہمدردی کا مطلب ہے درد مندی، قوم کے ساتھ ان کے درد میں شامل ہونا، دکھ درد میں شامل ہونا، انہیں بانٹنا۔ اور قومی خیرخواہی کا مطلب ہے ہمدردی، قوم کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے جذبے کو لوگوں کے اندر انہوں نے پیدا کیا، ابھارا۔ سر سید نے اپنے کتابچے رسالے کو کہتے ہیں، چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں لائل محمڈنز آف انڈیا، مطلب یہ وفادار مسلمانوں کے اوپر جو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا یہ، میں انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا، مطلب انہیں خدمات بتا کر کے مسلمانوں نے اتنی خدمات کی ہیں ان کے لیے، وہ سارا کچھ دکھا کے انہیں ان کا رویہ بدلنے پر راضی کر لیا۔ مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول لیا۔ عیسائی مشنریاں وہ ہیں جو عیسائیوں کی تبلیغی جماعت ہوتی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو تھا محاذ کھول لیا۔ محاذ کھولنا، دشمن ہو جانا، دشمنی پال لینا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سر سید نے دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا۔ مفاہمت، سمجھوتے کی راہ کو اپنانے پر زور دیا۔ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے 2 پیغامات کا مجموعہ کہا، مطلب ایک کے بعد دوسرا جو آنے والا اسلام کے بعد، اسلام اور عیسائیت ان دونوں کے اندر جو پیغامات ہیں ان کے بارے میں کہا، جو ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ لینا چاہیے اس کے بارے میں بتایا۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا، مطلب جو عیسائیوں کی تبلیغی جماعت تھی، جو کام وہ کر رہے تھے ان کا بھی بہت حد تک سر سید نے مقابلہ کیا۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں آپ نے خطبات دیے جو بعد میں خطبات احمدیہ کے نام سے کتابی شکل میں چھاپے گئے۔ سر سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا۔ اپنی کتاب تبین الکلام میں، تبین کا مطلب ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو، تو ان کی کتاب کا نام ہے یہ تبین الکلام میں سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، مطلب ان دونوں کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایک جیسی ہیں۔
سر سید احمد خان نے دینی تعلیم کے لیے بھی بھرپور کوششیں کیں، مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع کرایا۔ سر سید نے یتیم بچوں کو عیسائی ہونے سے بچانے کے لیے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ عیسائی مشنری اداروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لاوارث بچوں کے لیے اپنے الگ ادارے ہوں۔ یہاں تک 6 لانگ کوسچن مکمل ہو جاتا ہے۔